اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورت آل عمران ہے اور سورت بقرہ کے بعد متصل ہے ترتیب میں اور منفصل ہے دو تین سورتوں سے، کیونکہ وہ سورت 87 تھی اور اس سے پہلے 86 نازل ہوئی تھی، اور یہ 89 ہے اور اس سے پہلے 88 نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہے، نزلت بعد الانفال۔ قرآن مجید کی موجود ترتیب میں اس کا نمبر 3 ہے، فاتحہ پہلی اور بقرہ دوسری اور یہ تیسری۔ یہ سورت بھی رب العزت کی الوہیت کے بیان میں ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے اس بات میں ہے، قرآن کریم کی صداقت اور آخرت پر ایمان کے بیان میں۔ جہاد کا پہلا مرحلہ وہاں تربیت کا تھا اور یہاں بالفعل استعمال کا ہے۔ ابتدائی 2 غزوات بدر و احد یہاں بیان فرمائے گئے۔ انفاق میں تفصیل ہے اور ساتھ تنظیم اور آداب کے مسائل آخر صورت میں ہے۔ سورت مضامین میں اشباہ ہے اور بہت اقرب ہے بالبقرہ۔ سورت میں موضوع سورت 10 جگہ سے زیادہ ہے۔ 4 مقامات بالتفصیل سمجھے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آیت نمبر 26 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور 4 جگہ ان اللہ یغفر من یشاء ویعذب من یشاء للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، آیت نمبر 129 129۔ ویسے دعوی سورت 14 مقام پر ہے۔ یہ 4 مفسرین کے ہاں مہمات سمجھی جاتی ہے۔ سورت آل عمران سورت بقرہ کی طرح مدنی سورت ہے اور 200 کے قریب آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت میں تخویف اور تبشیر بھی تفصیل ہے۔ اس کو ہم کبھی کبھی وعد اور وعید کہتے ہیں۔ سورت حقیقت میں ولدالین کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں ضم ہے نصارہ کا۔
اور یہی مناسبت ما قبل کے ساتھ ہے کہ وہ بھی مفتح تھی حروف مقطعات سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ سورت بھی مصدر ہے حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ، اور اس سورت میں تفصیل تھی غیر المغضوب علیہم کی، اور اس سورت میں تفصیل ہے ولا الضالین کی۔ اس سورت میں 3 خطابات تھے یا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس سورت میں 3 پیغمبروں کا بالتفصیل تذکرہ ہے انبیاء بنی اسرائیل میں سے، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی گئی اور انہیں شرمندہ کیا گیا کہ ایمان لے آؤ، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اس صورت میں علماء یہود اور نصارہ کی 25 کے قریب قبائح، 25 کے قریب قبائح اہل الکتاب اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جبکہ اس صورت کے اندر بے ترقی ہے، آدم علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، دونوں عمرانوں کا ہے، حضرت مریم کی والدہ کی نظر کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے واقعات ہیں۔ ما سبقہ صورت میں جہاد کا پہلا مرحلہ بیان ہوا تھا، تربیت مجاہد کا، اور اس صورت میں جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے جنگ چھڑ جانے کا اور مجاہدین کی ثابت قدمی کا، خداوند تعالیٰ کے طرف سے ان کے ساتھ جو نصرت و امداد کے وعدے ہیں ان کے ایفاء کا۔ سورت کی مناسبت ما قبل کے ساتھ اظہر من الشمس ہے، سینکڑوں وجوہات اقتران اور اتصال اور تناسب اور ربط کی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس صورت میں قرآن مجید کی صداقت کا اعلان تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں متکلم کی طرف سے اور اسی طرح آخرکار مخاطب کی طرف سے کوئی شک نہیں۔ اس صورت میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اتاری ہے آپ پر کتاب برحق جو تصدیق شدہ ہے اگلی کتابوں کی۔ اس صورت میں تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما قبل کتابوں میں سے اہم مہم، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اس صورت میں مومنین کے 5 اوصاف کے بعد کفار کی مذمت تھی 2 آیتوں میں، یہاں بھی ابتدائی سے کفار کی مذمت ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ متوجہ ہو، اس صورت میں ایک ایسے فرقے کی مذمت کی گئی 10 نشانیوں سے اور 2 مثالوں سے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ ایک پوشیدہ مسئلہ ہے، ہر ایک تو نہیں کہہ سکتا۔ جواب، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بالترتیب ربط ہے، سورت ما سبقہ کے ساتھ مرتبط ہے، بالکل ترتیب کے ساتھ۔ اس صورت میں